اسامہ بن لادن امریکیوں کے نزدیک جدید تاریخ کی ایک بدنام زمانہ شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسامہ بن لادن کو بنیادی طور پر عسکریت پسند اسلامی تنظیم القاعدہ کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے، جو 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والے حملوں سمیت متعدد دہشت گرد حملوں کا ذمہ دار تھا۔ اسامہ بن لادن کی ابتدائی زندگی اور پس منظر کچھ یوں ہے کہ اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو ریاض، سعودی عرب میں ایک امیر اور با اثر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد بن لادن ایک عرب پتی کنسٹرکشن میگنٹ تھے، جنہوں نے سعودی بن لادن گروپ کی بنیاد رکھی، جو کہ ایک بڑی تعمیراتی کمپنی ہے جس کے سعودی شاہی خاندان سے قریبی تعلقات تھے۔ اسامہ کی والدہ حمیدہ الطاس شامی نژاد تھیں۔ اسامہ محمد بن لادن کے 52 بچوں میں سے 70واں تھا، جو اس کے والد کے گھرانے کی کثیر ازدواجی نوعیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اسامہ کی شادی اور خاندان کا احوال کچھ یوں ہے۔ اسامہ بن لادن نے اپنی پہلی بیوی نجوہ غنیم سے 17 سال کی عمر میں شادی کی۔ کئی سالوں میں اس نے کل 5 عورتوں سے شادیاں کیں، حالانکہ اس نے ایک کو طلاق دے دی۔ اس کے تقریباً 20 سے 26 بچے تھے، جو روایتی اور قدامت پسند اسلامی خاندان اقدار کی پاسداری کی عکاسی کرتے ہیں۔ عسکریت پسندی میں اسامہ بن لادن کا سفر 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے دوران شروع ہوا۔ اس نے افغان مزاحمت کار مجاہدین میں شمولیت اختیار کی، جسے امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کی حمایت حاصل تھی۔ دیگر عرب جنگجوؤں کے ساتھ افغان جنگ میں اس کی شمولیت نے اس کے بعد کی شدت پسند سرگرمیوں کی بنیاد رکھی۔ 1998 میں اس نے القاعدہ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد پرتشدد جہاد کے ذریعے عالمی اسلامی خلافت قائم کرنا تھا۔ القاعدہ نے 1990 اور 2000 کی دہائیوں میں متعدد حملوں کی منصوبہ بندی کی، جس میں دنیا بھر میں فوجی اور شہری دونوں جگہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خیراتی تنظیموں اور دہشت گردی کی مالی معاونت۔ اسامہ بن لادن نے اپنی سرگرمیوں کو فنڈ دینے اور عالمی جہاد کے لیے اپنے ویژن کی حمایت کے لیے خیراتی تنظیموں کا استعمال کیا۔ اگرچہ ان میں خیراتی اداروں کی صحیح تعداد اور ناموں کے بارے میں محسوس تفصیلات ان کی خفیہ نوعیت کی وجہ سے اکثر پوشیدہ رہتی ہیں، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ القاعدہ نے کئی فرنٹ تنظیموں اور خیراتی نیٹ ورک سے فائدہ اٹھایا۔ ان میں مکتب الخدمت سروس آفس بھی شامل تھا، جس نے افغان تنازع کے دوران فنڈز اور جنگجوؤں کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کی۔ مجرمانہ سرگرمیاں اور امریکی اپوزیشن۔ القاعدہ سے منسوب کئی حملوں کے بعد امریکہ اسامہ بن لادن کا سخت مخالف ہو گیا، بشمول 1993 ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بمباری، 1998 میں کینیا اور تنزانیہ میں امریکی سفارت خانوں پر بم دھماکے، 2000 میں یمن میں USS کول کی بمباری۔ سب سے زیادہ تباہ کن حملہ 11 ستمبر 2001 کا حملہ تھا، جہاں ہائی جیک کیے گئے طیارے نیو یارک شہر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن DC میں پینٹاگون سے ٹکرا گئے، جس میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے نتیجے میں بن لادن کی عالمی تلاش شروع ہوئی، جس کی سربراہی امریکی حکومت کر رہی تھی۔ لادن اور اس کی موت کی تلاش۔ 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ القاعدہ کو ختم کرنے اور طالبان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا۔ وسیع تر کوششوں کے باوجود بن لادن تقریباً 1 دہائی تک گرفتاری سے بچ گیا۔ 2 مئی 2011 کو امریکی بحریہ کے سیلرز نے ایبٹ آباد، پاکستان میں آپریشن نیپچون سیلر اسپیئر کے نام سے ایک خفیہ آپریشن کیا، جہاں بن لادن چھپا ہوا تھا۔ سیلوں نے بن لادن کو مار ڈالا اور اس کی لاش واپس لے لی۔ اس کی قبر کو مزار بننے سے روکنے کے لیے اسلامی روایات کے مطابق بن لادن کی لاش کو اس کی موت کے 24 گھنٹوں کے اندر سمندر میں دفن کر دیا گیا۔ وراثت اور اس کے بعد اسامہ بن لادن کی موت القاعدہ کے لیے ایک اہم دھچکا تھا، لیکن اس سے تنظیم کی سرگرمیوں یا وسیع تر جہادی تحریک کے خاتمے کا نشان نہیں تھا۔ بن لادن کی موت امریکہ کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک
بڑی فتح کی علامت تھی۔ اس کا نظریہ اور اس کے نیٹ ورک نے دنیا بھر میں عسکریت پسند گروپوں کی حوصلہ افزائی جاری رکھنے میں